آج کل ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے، بالکل ایک چلن ہے کہ صدقۃ الفطر کی رقم صرف اور صرف 40 روپے، 45 روپے، 50 روپے، 55 روپے، 60 روپے، اس کے اوپر ہے ہی نہیں۔ 10 سال پہلے بھی دیکھا وہ 45-50 روپے، آج بھی دیکھ رہا ہوں وہ 50-55 روپے۔ پتہ نہیں ہے کہ دیش کہیں سے کہیں تک پہنچ چکا ہے، مہنگائی کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے، لیکن یہ فطرہ کی رقم آج بھی اسی 50-60 میں ہی ہے، اسے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہے بھائی یہ فطرہ کی رقم؟ تو بھائی گیہوں کا حساب لگا رہے ہیں، گیہوں کا حساب لگا رہے ہیں آپ، آدھا سا یعنی 1.25 kg گیہوں کا حساب لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے متعلق تمام تر روایتوں کو میں نے جمع کیا ہے، کسی ایک موقع پر ساری روایتوں کو تحقیقاً پیش کروں گا، یہ عوامی بات ہے اس لیے رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی جاتی تھی، کشمش سے کی جاتی تھی، انگور وغیرہ سے کی جاتی تھی، جو سے کی جاتی تھی، پنیر وغیرہ سے کی جاتی تھی۔ روایتوں میں اکثر جو اور کھجور کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ چند جگہوں میں، چند روایتوں میں جہاں پر گیہوں کا تعلق ہے، گیہوں کا ذکر ہے، نصف سا گیہوں، نصف ساع من قمح، اس کی جو روایت، یہ جو تذکرہ ہے، یہ تذکرہ ان روایتوں میں موجود ہے، یا تو وہاں پر کسی صحابی کے بارے میں ہے، جیسے کہ ایک روایت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کے مقابلے میں گیہوں جو ہے نا آدھا سا ہونا چاہیے، یا بعض روایتوں میں جو ہے کہ جعل الناس کے لوگوں صحابہ نے اس کو متعین کیا ہے آدھا سا۔ رسول اللہ کے جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر کوئی صحیح اور مضبوط سند کے ساتھ کوئی روایت موجود نہیں ہے جس میں گیہوں کے متعلق تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت جو ہے جس میں وہ منسوب کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کو بھی اگر ہم دیکھ لیں پھر بھی ہم یہ کہنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، لیکن واضح اس لیے نہیں ہے کہ گیہوں کی آمدنی عرب میں، گیہوں کی آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان میں آپ کی حیات میں اس کی چلن تھی ہی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد پھر جا کر گیہوں تھوڑے بہت آنے لگے ہیں۔ اب اصل مدے پر آ جائیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیجئے کھجور کو 1 سا، کشمش 1 سا، باقی تمام چیزوں کے 1 سا، یہ اس صورت میں جب ہم مان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف سا گیہوں کو متعین کیا، اگر اس کو مان لیتے ہیں تب 1 سا کھجور، 1 سا تمر انگور، 1 سا کشمش یا پنیر، جو بھی کچھ ہے سب کچھ جو ہے 1 سا، جو بھی 1 سا، اور گیہوں کو نصف سا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عرب میں کھجور کی قیمت گیہوں کی قیمت کے مقابلے میں کم، کشمش کی، پنیر کی قیمت گیہوں کے مقابلے میں کم، گیہوں کی قیمت بہت زیادہ تھی، جو کی قیمت کم تھی، کھجور کی قیمت کم تھی، اس لیے کھجور 3.5 kg، جو 3.5 kg، پنیر 3.5 kg، باقی تمام اشیاء 3.5 kg، اور صرف گیہوں یہ ہے 2.25 kg، کیونکہ جو قیمت 3.5 kg کھجور کی ہے وہی قیمت تقریباً 2.25 kg گیہوں کی ہے۔ اب مجھے بتائیے قیمت کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گیہوں کو نصف سا قرار دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہم سب سے کم قیمت جس چیز کی ہے اس کو ہم نے متعین کر لیا فطرے کے لیے، اور فطرہ کس لیے ہے؟ فطرہ ہے انفع للفقراء، مسکین اور فقیر اور ناداروں کے لیے جو زیادہ نفع بخش ہو، جس کے اندر افادیت زیادہ ہو، وہ چیز۔ کیا مسکین کے لیے کھجور کے مقابلے میں آج کے زمانے میں نصف سا گیہوں میں فائدہ ہے؟ ایک عجیب بات بتا دیتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ واٹس ایپ پہ جو گروپ ہوتا ہے اس میں
ایک بڑے ایک حضرت جی نے ایک دفعہ لکھا ہے، ابھی تازہ ترین بات ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 60 روپے یہ بات چل رہی تھی کتنے روپے متعین کیا جائے، کتنے روپے متعین کیا جائے، تو انہوں نے کہا 60 روپے متعین کر دیا جائے، یہ جو بہت زیادہ مناسب بھی ہے اور انفع للفقراء ہے۔ میں اس جملے پر بڑا ہی مجھے تعجب ہوا اور بہت چونکا میں، اور میں نے اپنے دل میں بہت حیران رہنے کے بعد میں نے یہ پوچھا بھی تھا، کیا 60 روپے انفع للفقراء ہے؟ خیر یہ بات، اس بات پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، سن لیجئے، موقع ہے، لطیفہ یاد آ گیا۔ امام صاحب سے متولی صاحب نے، مسجد کی متولی صاحب نے، جانتے ہی آپ کہ مسجد میں خدا کون ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، میرا مطلب خدا سے مراد وہ نہیں ہے، ویسے تو ناخدا ملاح کو بھی کہتے ہیں، کشتیبان کو بھی کہتے ہیں، تو اصل میں کرتا دھرتا کون ہوتا ہے مسجد میں یہ سب کو معلوم ہی ہے۔ آج کل علماء کی کوئی چند کوڑی کی قیمت بھی نہ رہ گئی، نہ ائمہ کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی، کچھ نہیں ہے، ائمہ کو کچھ سمجھا بھی نہیں جاتا، متولی صاحب ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو متولی صاحب نے امام صاحب سے جمعے کے روز، جمعے کی نماز سے پہلے امام صاحب سے کہا، امام صاحب میرے بیٹے نے سی اے کلیئر کر لیا، اب اسے جاب چاہیے، تو آپ آج جو ہے پورے مجمع کو روک کر ایک شاندار قسم کی دعا کرا دینا کہ میرے بیٹے کے لیے ایک ایسی شاندار جاب مل جائے، ملازمت مل جائے جس کی تنخواہ بہت ہی ہائی کوالٹی ہو، بہت ہی شاندار اور بہت ہی زیادہ تنخواہ ہو۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے نماز کے سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور استغفر اللہ پڑھنے سے پہلے ہی کہا بھائی کوئی بھی مت اٹھنا، آج سب رک جانا، ایک دعا کرانی ہے، ایک بہت اہم دعا ہے۔ مصلیوں نے سوچا آج امام صاحب کو تو آ گیا بہت زیادہ جوش، آج امام صاحب کر دیں گے دعا فلسطین کے معاملے میں، اور آج ہی اسرائیل کا صفایا کر دیں گے، ایسی دعا مانگیں گے۔ تو مصلی سارے جوش و خروش کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب امام صاحب نے دعا مانگی، اللہم آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یہ دعا وہ دعا، ساری دعائیں مانگنے کے بعد اے اللہ تجھ سے ایک ہی درخواست ہے، ہماری درخواست کو سن لے۔ امام صاحب اس قدر رو رہے ہیں اس دعا کرتے وقت کہ ان کے آنسو بہتے بہتے ان کی داڑھیوں سے آنسو ٹپک ٹپک کے ان کے دامان تر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اللہ اوپر سے کہتا ہے بتا بندہ میرا کیا 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 مانگتا ہے، دعا کیا ہے بتا تو صحیح، آج تیری دعا قبول ہی کر دی۔ اس قدر رو رہے ہیں لوگ، ساتھ ساتھ آمین 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 کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور امام صاحب نے دعا مانگی کہ ہمارے متولی صاحب کے بیٹے نے سی اے کلیئر کر لیا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے میرے دونوں جہانوں کے بادشاہ، تو اس متولی کے، ہمارے اس متولی کے اس بیٹے کے لیے ایک ایسی ملازمت کا انتظام کر دے جس کی تنخواہ کم سے کم میرے برابر ہو، کم سے کم میرے برابر ہو، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب بس ادھر سے امام صاحب اپنے داڑھی کے آنسو پوچھتے، اتنے میں متولی صاحب پیچھے سے امام صاحب یہ کیا کر دیا، غضب ڈھا دیا، کیا ہوا کیا مسئلہ امام صاحب، متولی صاحب کیا بات ہے، کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، کیا کہا آپ نے، تو اپنی تنخواہ کے برابر کہیں، آپ کی تنخواہ 10,000 روپے، 10,000 روپے میرا کیا ہوگا؟ امام صاحب نے کہا متولی صاحب جب بھی میں تنخواہ بڑھانے کی بات کہتا ہوں تو اس وقت آپ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں امام صاحب 10,000 روپے کی تنخواہ سے کہاں لے کر جاؤ گے، اتنے پیسے کہاں لے کر جاؤ گے، یہ تو تمہارے کھانے پینے رہنے سہنے ٹریول خرچ، اس کے خرچ، بچوں کی بیماری، بچوں کی اسکولوں کی فیس، ان تمام چیزوں کے بعد بھی 10,000 روپے کی تنخواہ میں بچا کر 50,000 روپے کی سیونگ اور کرتے ہوں گے، اتنی تنخواہ کا کیا کریں گے، تو بہت بہترین تنخواہ، 10,000 کی تنخواہ کو تو آپ بہت بڑی بتاتے تھے، آج کیا ہو گیا کہ جب آپ کے بیٹے کے لیے میں نے بہترین تنخواہ میری بتائی ہے؟ تو متولی صاحب کی گردن اب جھک گئی ہے۔ مجھے یہ لطیفہ یاد آیا، جب ہم چندہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں بھائی صاحب، من میں سوچتے 500 کا نہیں 1,000 کا چندہ ہو جائے، 1,000 روپے کی چندہ اگر اس نے پچھلے سال رسید کٹوائی تھی 1,000 روپے کی، تو اس سال جو ہے 1,000 کی جگہ 1,500 کر دے، 1,000 کی جگہ 800 نہ کر لے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ لیکن جب انفع للفقراء کی پاری آتی ہے میرے بھائیو، اس وقت 60 روپے میں فقیر کا بھلا کر رہے ہو، 60 روپے میں بھلا کر رہے ہو، 60 روپے میں، 60 روپے کی آئس کریم تمہارے بچے کھا جاتے ہیں، 60 روپے کی چائے تم دن بھر میں پی جاتے ہو،
اور فقراء کی بھلائی چاہیے تو 60 روپے میں بھلا ہو جائے فقراء، 60 روپے میں انفع للفقراء، شرم آنی چاہیے۔ اس میں غلطی ہے ہم علماء کی، اس میں غلطی ہے ذمہ داران کی، ان میں غلطی ہے ان لوگوں کی جو عام اعلانات کرتے ہیں، ان لوگ جو غلطیاں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ فقراء کا حق دبانا ہوگا، ان کا حق چھیننا ہوگا، اس لیے بتائیے، لوگوں کو بتائیے اور سمجھائیے کہ فطرہ صدقۃ الفطر یہ 60 روپیہ نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر اس فطرے کو 60 روپے اور 50 روپے 60 روپے میں کر کے ادا کرتے ہیں، جو نیت آپ کی اس میں ہوتی ہے نا، کنجوسی نہیں ادا ہوگی، کیونکہ جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو رہا ہے۔ آپ تو مقدار پر جا رہے ہیں، آپ فتویٰ اٹھا کر لائیں گے مقدار پر، مقصد نہیں پایا جا رہا ہے، نہیں مقصد پایا جا رہا ہے، مقصد بالکل بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دارالعلوم، مظاہر بڑے بڑے ادارے کی جانب سے پرچے ہر سال نکلتے ہیں کہ کھجور کے حساب سے اتنی قیمت، کشمش کے حساب سے اتنی قیمت، پنیر کے حساب سے اتنی قیمت، گیہوں اور جو کے حساب سے یہ قیمت یہ لکھی رہتی ہے۔ لیکن عام اعلانات جو ہوتے ہیں وہ 60 روپے کا اعلان ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا ہے۔ 1200 روپے میں، 1500 روپے میں، 1600 روپے میں کھجور کے اعتبار سے کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں اور فطرہ جو اس کا حق ہے، فطرہ جو اس کی مقدار جو مطلوب ہے، اس قیمت کو ادا کی جائے، ورنہ قیامت کے روز ان فقراء کے سامنے ان کا جواب دینا ہم پر بھاری پڑ جائے گا، اور خاص طور پر ہم پر بھاری پڑے گا۔ یہ عوام کیا جانے، عوام کو تو ہم نے بتایا 60 روپے، عوام کو تو ہم نے بتایا 45 روپے 50 روپے، اس لیے ان کو بتایا جائے کہ فطرہ اتنی ہی ہے۔ اور فقہا نے جو لکھا ہے کہ اصل میں فطرہ کا اعتبار کیا کیا جائے، آپ تو فتویٰ اٹھا کے دیں گے، میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ فقہا نے فطرہ کا جو اعتبار کیا ہے کہ اس کی قیمت کیسے لگائی جائے گی، تو کہا ہر انسان اپنے مرتبے کا، اپنے مقام کے اعتبار سے فطرہ ادا کرے گا، اپنے اسٹیج کے حساب سے، اپنے رتبے کے اعتبار سے، اپنی مالداری کی حیثیت کے اعتبار سے فطرہ ادا کرے گا۔ اس حیثیت کا اعتبار کیسے کیا جائے گا، حیثیت کا پتہ کیسے چلے؟ اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ فطرہ جب آپ ادا کر رہے ہیں تو اس کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ افطار کن چیزوں سے کر رہے ہیں، کس قسم کی چیزوں سے افطار کر رہے ہیں۔ 60 روپیہ انفع للفقراء، واہ جی واہ۔ افطار کے وقت آپ کی پلیٹ میں، آپ کے دسترخوان میں جو کھجوریں ہوتی ہے 1500 روپے کے جی، 800 روپے کے جی، وہ جو پنڈ کھجور ہوتی ہے، پنڈ کھجور، وہ بھی 300 روپے 200 روپے کے جی ہے۔ آپ کس منہ سے، آپ کس طرح سے، آپ کے دل میں کیا ہے، کس طرح سے آپ گیہوں کا حساب لگا دیتے ہیں؟ فطرہ ادا کرے آپ کے دسترخوان میں افطار کے وقت جو چیزیں ہو اس کے اعتبار سے۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ دسترخوان میں آپ کا کیا ہوتا ہے، اس کے حساب سے فطرہ ادا کر لیجئے، اس کے اعتبار سے فطرہ ادا کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی افطار میں دیکھ لیا کیجئے کتنے روپے کھجور کھاتے ہیں آپ، یا کتنے پھل رہتے ہیں، یہ ذرا دیکھ لیجئے۔ سال میں ایک بار موقع آتا ہے، پورے رمضان میں ایک ہی موقع ہے کہ ہم انہیں کچھ پیسے دے، اس کے ذریعہ کچھ کر لے۔ ہم اپنے دسترخوان میں دھے پکوڑی اور دھے پکوڑا، دھے تربوز، دھے پپیتا اور یہ کھجور، اور کس قدر طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی چیزیں رہتی ہے۔ جو فقراء ہے، جو مساکین ہیں، دیکھ لیجئے ان لوگوں کا حال کیا ہے۔ مجھے آج بھی بار بار وہ بات ستاتی ہے کہ میں نے ایک تصویر دیکھی ہے، ایک چھوٹی سی بچی فراک میں، کوئی 7 یا 8 مہینے کی ہوگی، اور وہ ایسی کوڑی پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور کسی نے کھانا ڈالا ہوا تھا کوڑی پہ، اور بچی اسی میں سے اٹھا کے کھا رہی ہے۔ ایک کیمرہ مین اس کی طرف یوں آگے بڑھ رہا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہاں غربت کتنی ہے، تو کیمرہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس بچی نے سوچا ہے کہ جیسی بھوکی میں ہوں، سمجھدار نہیں ہے، چھوٹی سی بچی تھی، 8-9 مہینے کی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ تو اس بچی نے یہ سوچا کہ میں جس طرح سے بھوکی ہوں، شاید یہ بیچارہ بھی ویسا ہی بھوکا ہے،
اس لیے اس وہاں سے اس کوڑی پہ سے جہاں سے اٹھا اٹھا کر خود بھی کھا رہی تھی، 2-4 نوالے ایسے اٹھا اٹھا کے کھاتے کھاتے ایک نوالا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا ہوا ہے کیمرہ مین نے، اسی وقت فوٹو کھینچا اس کا۔ میرے روح کانپ جاتی ہیں کہ ہم اپنے دسترخوانوں میں کس قدر کھانا برباد کرتے ہیں، اور یہ کتنی مائیں بہنیں ہیں اور کتنے لوگ ہیں، کتنے اسلام کے نام لیوا ہے، المسلم و اخو المسلم، یہ ہے بھائی چارگی، یہ بھائی چارگی ہے، یہ بھائی چارگی ہے۔ ان اشتقا رأسہ اشتقا کلہ وان اشتقا عیناہ اشتقا کلہ، یہ وہی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کے ایک مومن اگر تکلیف میں ہو تو پوری انسانیت، پوری دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں سب کے سب تکلیف میں آ جائے، جیسے کہ کسی کا سر دکھ جائے تو پورا جسم پریشان، آنکھ دکھ جائے تو پورا جسم پریشان، یہ حال ہے۔ خیر، فقراء کے بارے میں سوچئے، اور فطرہ کا جو یہ رواج ہے 50 55 60 روپے سے ختم کیجیے، اسے ختم کیجیے۔ آج کل بہت ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہم سب کو بہت 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 نوازا ہوا ہے، بہت نوازا ہوا ہے۔ ہم لوگ اگر چاہے تو کم سے کم درمیانی درجے کی کھجور 200 روپے کی، 200 روپے کے جی کی جو کھجور ہے، اس اعتبار سے کم از کم 3.5 کے جی کھجور کے حساب سے فطرہ ادا کرے۔ یہ اللہ تعالی ہم سبھی کو فطرہ اس کے اپنے خود کی حیثیت کے اعتبار سے اور فقراء کے لیے نفع بخش ہو، اس اعتبار سے اللہ رب العزت ہمیں فطرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔